बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। तुर्की में ज़लज़ले की तबाहकारियों के दरमियान बैठा एक बेबस बाप, जान से जाते लोग और मौज़ों से बचती हुई नई ज़िंदगियाँ। बाबा मेरा हाथ मत छोड़ना, ज़लज़ले से पहले ख़तरे की घंटी, ये सारी मालूमात आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों तुर्की में इंतहाई शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो देखने में आया था, जिसके बाद इंतहा से ज़्यादा तबाहकारियाँ जो हैं उनके मनाज़िर जो है हम सब ने देखे हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल को तकलीफ़ हुई है ऐसा मनाज़र देखते हुए। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं कि जो दिल को दहला देने वाली, दिल को तड़पा देने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो देखने में आई जहाँ पर लोग जो हैं वो जहाँ पे आंसू थे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़ के मनाज़र थे, वहाँ पर जब लोगों को ज़िंदा निकाला गया तो वहाँ पर खुशी के आसार भी हमें दिखाई दिए कि जब किसी का प्यारा इस मलबे के ढेर से उसको बचता हुआ दिखाई दिया, कोई ज़िंदगी के आसार दिखाई दिए, तो जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे वो भी खुशी से नारे लगा। इसके अलावा जो लवाहिकीन थे, जो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे थे, जो बच गए थे खुशकिस्मती से और उनके प्यारे उनको मिल नहीं रहे थे, और जब वो ज़िंदगी उनको ज़िंदगी के आसार दिखाई देते थे, उस मलबे के अंदर से वो आवाज़ें आ रही थी, तो उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा लोग सोच रहे होते थे कि शायद हमारा प्यारा भी इस मलबे के अंदर ना दबा हुआ हो। और रेस्क्यू के एहलकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जितने भी लोग अंदर मलबे के दबे हुए हैं, जो पुकार रहे हैं मदद के लिए और इंतहाई बेबस हैं, तो उनको बचाया जा सके। और इसी बेबसी के आलम में हमने एक इंतहाई बेबस बाप जो है वो देखा है। मैं उसकी कहानी आपको सुनाती हूँ। मुर्दा बेटी का हाथ थामे तुर्क शख्स की तस्वीर ज़लज़ले की मायूसी को वाज़ेह करती है। दो ज़लज़लों की वीडियोज़ और तस्वीर जिन्होंने जनूबी तुर्की और शुमाली शाम में तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 7,800 अफराद हलाक हुए। बचाव करने वालों को अपने हाथों से खुदाई करते हुए अपार्टमेंट के ब्लॉक्स को सेकंडों में ज़मीं बोस होते हुए और 1 किलो के लरसते हुए दिखाया गया है, जो तकरीबन दहाइयों से खड़ा था। यानी कि वो इमारतें यकीन कीजिए कि जो कई हज़ार साल से वहाँ पर खड़ी हुई थी और बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें थी, वो सेकंड्स के अंदर जो है वो ज़मीं बोस होती हुई दिखाई जा रही हैं वीडियोज़ के अंदर। और रेस्क्यू के जो एहलकार है वो अपने हाथों तक से, लोग अपने हाथों से भी खुदाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बेबसी दिखाई दी है कि वो कुछ लोगों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो अपने हाथों से खुदाई कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। कुछ तस्वीर में इस अजियत को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है, जैसा कि तुर्की के इलाके कहरामानमरास की एक तस्वीर जिसमें एक बाप अपनी मुर्दा नौमर बेटी का हाथ पकड़े हुए है, जब बचाव करने वाले और शहरी इस चपटी इमारत से गुजर रहे हैं जहां वो पीर को वफात पा चुकी थी। यानी एक शख्स जो है, आप अंदाज़ा लगाइए उस शख्स की बेबसी खा के, जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, जो कि मलबे के नीचे दबी हुई है, उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। ये वो एक बेबस बाप है, बल्कि इंसानी बेबसी दिखाई गई है। इस शख्स को देखकर इंसानी बेबसी का अंदाज़ा होता है कि इंसान किस कदर बेबस है, अपने लिए कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखता। वो अपनी मुर्दा बेटी का हाथ पकड़कर इस मलबे के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी तो सारी दुनिया लुट चुकी है, उसकी तो सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। बेटी ने क्या कहा होगा अपने बाप को कि अब मेरा हाथ ना छोड़ना। यकीनन वो जिंदा होगी, उसने कुछ आवाज़ें निकाली होंगी, चीखो पुकार की होगी, और वो बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर रेस्क्यू के एहलकारों की जानिब से किसी मदद का, किसी इमदाद का मुंतज़िर होगा, अल्लाह की तरफ से किसी इमदाद का मुंतज़िर होगा कि शायद कोई आकर उसकी बेटी की जान बचा सके, उसको उस मलबे के नीचे से निकाल सके। लेकिन ऐसा ना हो सका और उसकी बेटी जो है वो इसी मलबे के नीचे दम तोड़ जाती है। ज़रा उस शख्स की अजियत का, उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए। इंतहाई तकलीफ दे मनाज़र हैं। मलबे में बैठा महसूद हैंसर, जिसने 15 साल अरमिक को पकड़ रखा है, जबकि वो अपने बिस्तर पर कंक्रीट, टूटी हुई खिड़कियों और टूटी हुई ईंटों के नीचे लेटी हुई है, जो कभी अपार्टमेंट्स से यानी जो ये शख्स का नाम जो है वो महसूद हैंसर बताया जाता है, जो कि अपनी 15 साल बेटी, जिसका नाम अरमिक बताया जाता है, उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। और वो जो इमारत है ज़मीं बोस हो चुकी है और वो इस इमारत में अपने बेड के ऊपर ही लेटी हुई है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग सो रहे थे वो सोते के सोते रह गए। अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा क़यामत सुगरा है ये उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने उस ज़लज़ले को अपनी आंखों से देखा और जिनके प्यारे इस ज़लज़ले में मलबे के नीचे दबकर वफात पा चुके हैं। और वो बहुत सारे लोग जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालना किस कदर ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंतहा से ज़्यादा वहाँ पर ठंड ही है, ठंडा मौसम भी है, और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो अभी तक जारी हैं और बहुत सारे लोग अभी तक मलबे के अंदर दबे हुए हैं।
اور یہ جو 15 سالہ لڑکی ہے وہ اپنے بیڈ پر ویسی کی ویسی لیٹی کی لیٹی رہ گئی، کیونکہ وہ ملبے کے نیچے دب چکی ہے، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور کنکریٹ اور ساری چیزیں ان سب کے نیچے وہ دب چکی ہے۔ باپ اور بیٹی کے قریب ایک ہتھوڑا لیے شخص کھنڈرات سے اپنا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے زلزلے کا مرکز کہرمانمرز کا پزارک ضلع تھا، معذرت کیجیے گا اگر میں نام تھوڑے سے غلط لے لوں کیونکہ مجھے ان کا جو صحیح پروننسیشن وہ نہیں معلوم، ضلع تھا جو جنوبی مشرقی ترکی میں واقع ہے۔ ابتدائی 7.8 شدت کا زلزلہ آیا، اس کے چند گھنٹے بعد دوسرا زلزلہ آیا جس کی شدت 7.7 تھی۔ کہیں اور صوبہ کہرمانمرز میں امدادی کارکنوں نے ملبے سے 2 بچوں کو زندہ نکال لیا۔ ایک برفیلی زمین پر اسٹریچر پر لیٹ گیا۔ امدادی کارکنوں نے مدد کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے ہجوم کو خاموش کر دیا تاکہ وہ زندہ بچانے والوں کی آواز سن سکے اور انہیں تلاش کر سکے۔ ریسکیورز کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی طور پر لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ملبے کے اندر سے لوگوں کو تو آپس میں تو شنید کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اور آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ شور سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو امدادی کارکن ہیں انہوں نے باقی تمام لوگوں کو خاموش کرا دیا کہ آپ سب لوگ خاموش ہو جائیں، تاکہ جو لوگ ملبے کے نیچے سے دبے ہوئے ہیں، جو آواز نکال رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کہیں کچھ لوگ بول بھی نہیں سکتے، شاید وہ کسی جگہ سے کوئی کسی چیز کو کھٹکھٹا رہے ہوں، تو ہمیں وہ آوازیں سننے دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو پہچان کر ملبے کے اندر سے ان لوگوں کو نکال سکیں۔ سرحد کی دوسری طرف ایسوسیٹڈ پریس نے ایک شامی شخص کو ایک مردہ لڑکی کو اپنے بازوؤں میں پکڑے ہوئے دیکھا جب وہ منہدم ہونے والی 2 منزلہ عمارتوں کے ملبے سے دور جا رہا تھا۔ اس نے اور ایک عورت نے لڑکی کو بارش سے بچانے کے لیے فرش پر بٹھایا۔ عمارت کی طرف پیچھے دیکھنے سے پہلے اسے ایک بڑے کمبل میں لپیٹ دیا۔ فرانسیسی پریس کے مطابق ایک نوزائیدہ بچے کو شمالی شام میں گھر کے ملبے سے زندہ نکالا گیا جب رشتہ داروں نے اسے اپنی ماں کے ساتھ پایا تھا۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نومولود بچہ جو کہ ابھی پیدا ہی ہوا تھا، اس بچے کو بھی ملبے کے اندر سے نکالا گیا ہے، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہے، اس کی جو والدہ ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکی۔ بچے کو اس دنیا میں لانے کے فوراً بعد ہی اس کی جو ہے وہ وفات پا جاتی ہے۔ وہ عورت اس دنیا سے وہ خالق حقیقی سے جان لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا میں ذاتی طور پر آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نئی زندگی نے اتنی تباہی میں جہاں پہ زندگیاں ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی نئی زندگی نے جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے یہ کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی نئی زندگی جو ہے وہ اتنی بڑی اتنی قیامت کے اندر جو ہے وہ ایک نئی چھوٹی سی زندگی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ رو رہا تھا اور اس کے بعد ریسکیورز نے اس کو اپنی گود میں لیا اور وہ اپنی ماں سے ابھی تک جو ہے وہ اٹیچ تھا۔ اتنا اندازہ لگائیے اس چیز کا کہ لوگوں دیکھنے والوں کے یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی جب کہانیاں سنتے ہیں، ایسی جب منظر دیکھنے میں آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ حقیقتاً ہم انسان کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ وہ جس کو بچانا چاہتا ہے وہ بچاتا ہے، اور جس کو وہ اس دنیا سے بلا لینا چاہتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، تو ہم اس چیز کو بھی روک نہیں سکتے کیونکہ انسان بالکل بے بس ہے۔ درجنوں مسلسل آفٹر شاک سردی کے ٹھنڈے موسم اور متاثرہ علاقوں کے اندر باہر جانے والی سڑکوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ منگل کی شام ترک حکومت نے کہا کہ زلزلے میں 4,500 افراد ہلاک اور 26,000 زخمی ہوئے۔ سرحد کے شامی جانب جہاں سے تباہی نے 11 سال سے زیادہ کی خانہ جنگی کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو بڑھا دیا ہے کی تصدیق شدہ اموات کی تعداد کم از کم 1700 رہی، جس سے دونوں ممالک میں مرنے والوں کی تعداد 6,200 سے زیادہ ہو گئی۔ ترکی کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا کہ اس کے پاس 11,342 عمارتوں کے منہدم ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں سے 5,775 کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے زلزلے سے متاثرہ 10 صوبوں کو ڈیزاسٹر زون قرار دیتے ہوئے خطے میں 3 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ آپ صرف اندازہ لگائیے کہ ہزاروں کے قریب عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں، تو ان کے اندر جو لوگ ہوں گے کس قدر زیادہ تباہی جو ہے وہ ترکی میں دیکھنے میں آ چکی ہے۔ اتنے زیادہ پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو سارا ملبہ ہے اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ان کو نکالنے میں انتہا سے زیادہ دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ ایک تو موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دوسرے جو سڑکیں بھی ٹوٹ چکی ہیں ان کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تباہی اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ اس سارے علاقے میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا چلوں کہ پاکستان سے بھی جو امدادی دستہ ہے وہ روانہ کیا جا چکا ہے، بہت سارے امدادی سامان جو ہے وہ ترکی روانہ کیا جا چکا ہے، اور اس وقت میں ہم سب کو اپنے ترکی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی انتہائی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی بہت
زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے پیچھے رہ جانے والے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو لوگ ملبے تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور جلد از جلد وہ اس ملبے سے باہر آ سکیں۔ تو اب حالات کو وہاں پر نارمل ہوتے ہوئے بہت وقت لگے گا، کیونکہ بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، بے تحاشا عمارتیں جو ہے وہ منہدم ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے جانے والے لوگ تو کبھی بھی واپس نہیں آتے، لیکن یہ زلزلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، ملبے میں دب کر ان کی جانیں چلی گئیں، وہ کبھی بھی اس زلزلے کو فراموش نہیں کر سکیں گے اور ان کی زندگیوں میں بہت بڑا خلا جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کی تکلیف کو دور کر دے۔ اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ زلزلے سے پہلے پرندوں کی کچھ ایسی گردش دیکھنے میں آئی تھی، پرندے جو ہے جس انداز سے گردش کر رہے تھے اور وہ لگ رہا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی غیر معمولی طور سے وہ پرواز کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کتے جو ہیں وہ اس انداز سے بھونک رہے تھے، یعنی جانوروں کا جو ریاکشن تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جیسے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والی آفت کا جیسے ان کو پتہ لگ رہا تھا، اور یہ ساری قدرتی طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کہا یہی جا رہا ہے سائنسدانوں کی طرف سے بھی کہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ زلزلہ یا اس طرح کی کوئی قدرتی آفت، تو جو جانور اور پرندے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے اور ان کی کچھ غیر معمولی حرکات دیکھنے میں آتی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی قدرتی حادثہ جو ہے، قدرتی آفت جو ہے وہ رونما ہونے والی ہے۔ ایک طرح سے زلزلے سے پہلے خطرے کی گھنٹی تھی جو یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دی گئی تھی، بچا دی گئی تھی کہ یہاں پر اس جگہ پر کوئی نہ کوئی بڑی آفت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ یہ تھے کچھ دل خراش مناظر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ترکی کے حوالے سے، ترکی کے زلزلے کے حوالے سے، کہ جہاں پر اگر ان گنت آنسو ہیں تو وہاں پر چند چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے معجزے جو ہیں وہ ہم دعا گو ہیں کہ جو لوگ بھی اس وقت بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں موضوعاتی طور پر ان کو بھی بچا لیا جائے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔